عزت و احترام کے لائق بزرگان دین، غیور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کو کامیاب بتایا ہے، اور جس نے اپنا تزکیہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الدنیا جیفا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، کہ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر اور راہ گزر زندگی گزارتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم سفر میں ہو تو جس طرح زندگی گزارتے ہو سفر مکمل ہونے تک، ایسے ہی دنیا کی زندگی کو گزارو۔ ہمیں یہاں سے دلی پہنچنا ہے، تو یہاں سے دلی پہنچنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ جو زیادہ راہ ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ سفر میں بوجھ نہیں رکھا جاتا، مختصر سامان لیتے ہیں۔ اور پھر سفر میں درمیان میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ممکن ہو سکے اتنا احتیاط کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے۔ اب ایک جگہ ٹرین رکی، مثال کے طور پر 15 منٹ کے لیے اسٹیشن پر ٹرین رکی، تو جو مسافر ہے وہ یہ نہیں سوچتا نہیں چلو جا کر گھوم کے آتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ 15 منٹ کے لیے یہ ٹرین، یہ گاڑی رکی ہے، اگر میں جاؤں گا ٹرین نکل جائے گی، اگر میں گھومنے جاؤں گا ٹرین یہاں سے چلی جائے گی، تو کہیں جاتا نہیں۔ ایسے ہی جو ہے جو مسافر ہے وہ اگر بس میں ہے یا ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو مشکلات آتی ہے، لیکن وہ یہ برداشت کر لیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میری مکمل زندگی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد اترنا ہے، چلو تھوڑی مشکل کیا ہے۔ پھر جو مسافر ہوتا ہے وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے وہ اس کی خود کی ریزرو کی ہوئی سیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آ کر زبردستی بیٹھ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے چلو بیٹھنے دو، یہ اپنی خریدی ہوئی سیٹ تھوڑی ہے، بیچارہ انہیں بھی مسافر ہے، تھوڑی دیر کے بعد اتر جائے گا تو پھر پیر پھیلا کر ہم بھی آرام کر لیں گے۔ اور اگر اس کا اکثر سفر گزر گیا، اب اس کے سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے چلو جانے دو، تھوڑی دیر میں اترنا ہی ہے، اس سے بحث کر کے کیا فائدہ، بیٹھنا دو۔ اپنی جگہ بھی دے دیتا ہے، کبھی دوسروں کو بیٹھنے جگہ دیا، کبھی خود کی بھی جگہ چھوڑ دیا، اس لیے اترنا ہی ہے۔ اور پھر مسافر جو زیادہ راہ، اس کا جو توشہ ہوتا ہے وہ اپنے سفر میں کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ چند گھنٹے بعد اترنا ہے، یہ بریانی ہے، کیا کروں گا، بچ جائے گی، چلو ساتھی کو ہی کھلا دیتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے اترنے کے بعد مجھے کیا کام آئے گا، کون کھائیں گے یہ ٹھنڈا کھانا۔ دلی سے
حیدرآباد سے چلے ہیں، ایک رات گزر گئی، صبح آ گئی ہے، روٹیاں ہیں، سالن ہے، کھانا ہے، کیا کریں گے؟ ٹھنڈا، اس لیے کہ کچھ دیر بعد اترنا ہی ہے، ایک آدھ ٹائم گزرنا ہے، اس کے بعد اتر جائیں گے، عصر میں اتر جائیں گے، دوپہر میں اتر جائیں گے۔ اب یہ لے جا کر میں اس بریانی اور اس سالن اور گوشت اور روٹی کا کیا کروں گا؟ کسی کو کھلا دیتا ہوں تو وہ دعائیں دے گا، تو آدمی کھلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو یہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، نہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میری منزل آگے ہے، اور جب میں منزل پر اتروں گا تو گھر میں اس سے اچھا کھانا ہوگا، تازہ کھانا ہوگا، اس سے اچھا میرے منزل پہ ملے گا، تو اس کو دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ مسافر آدمی اپنے کھانے کو بھی دے دیتا ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھنے جگہ بھی دیتا ہے، کبھی کبھی اپنی سیٹ چھوڑ بھی دیتا ہے۔ مسافر آدمی تکالیف کو اس لیے بھی برداشت کرتا ہے کہ اب مجھے مستقل یہاں رہنا نہیں ہے، سفر ہے، تھوڑی دیر بعد اترنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارو جیسے تم مسافر اور راہ گزر ہو۔ پیسہ ہے، یہ مت سمجھو کہ تم کو زندگی بھر یہیں زندگی پوری یہیں گزارنا ہے، نہیں، یہ منزل نہیں ہے، منزل تو آگے ہے۔ صدقہ کرو، جس طرح ٹرین کا مسافر اپنے پیسوں کو، اپنے کھانے کو، اپنی جگہ کو لوگوں کے لیے دیتا ہے، آپ اس دنیا کے مسافر ہو، تم بھی اپنے پیسوں کو صدقہ کرو، اس لیے کہ اصل منزل تو آخرت کی ہے، وہاں تمہیں ملنے والا ہے۔ تم لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنا کھانا دو، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں ننگا تھا، تم نے کپڑے نہیں پہنائے، تمہارے پاس کپڑے تھے، میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، تو اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں اللہ نے دولت دی ہے تو لوگوں کو تقسیم کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ یہ مسافر ہو، تو تمہارے پاس کپڑے ہیں تو لوگوں کو دو، اس لیے کہ اگلی منزل جنت کی ہے، وہاں تو اس سے لاکھ درجے اچھے کپڑے ہوں گے، اگلی منزل ایک مومن کی جنت کی ہے، اس سے اچھے کھانے ہوں گے، اس سے اچھا گھر ہوگا، اس سے اچھا رہن سہن ہوگا۔ اور مسافر جب راستے سے گزرتا ہے، اس کی نگاہ عورتوں پر پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عورت میری ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسافر۔ تم یہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ آگے کی جو منزل ہے وہ جنت ہے، وہاں تمہیں حوریں ملنے والی۔ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں مومن کو، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر گزارتا ہے۔ مسافر 15 منٹ کے لیے کسی جگہ گاڑی ہوگی تو گھر بنانا شروع نہیں کرتا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ آگے ہے اپنا مقام۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مثال دے کر کہ ایک مسافر جب راستے سے گزرتا ہے، درخت نظر آتا ہے، راکب، اللہ کے نبی نے فرمایا سوار اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، ثم راح، پھر تھوڑی دیر آرام لیتا ہے، پھر سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو مسافر آدمی اس درخت کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا، اس درخت کے سائے کو مستقل اپنا سایہ نہیں سمجھتا، اس کو پتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر جانا ہے، بس راحت۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے شان و شوکت، یہ سب انسان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی لیے سکندر اعظم، سکندر جو بادشاہ تھا، دنیا میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ان میں چند بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو فاتح عالم کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو فتح کرنے والا۔ ایک مولد کا بادشاہ ہے، دنیا کو فتح کرنے والا، لیکن اس نے بھی وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے جنازے کو لے کر چلنے لگو
تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فاتح عالم دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ، کوئی ساتھ اس کے سامان نہیں۔ پوری دنیا کو فتح کیا، دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن موت آئی، دایاں ہاتھ بھی خالی ہے، بایاں ہاتھ بھی خالی ہے، بس چلتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مسافر ہر چیز کو چھوڑ کر چلتا ہے، تو اس دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ گویا آدمی یہاں جو دولت کماتا ہے وہ دولت کا مالک نہیں، دولت کا چوکیدار، نگران ہے۔ یہاں آدمی گھر بنایا، وہ گھر کا مالک نہیں، گھر کا نگران، چوکیدار ہے۔ کل آنکھ بند ہوئی، اس میں کوئی دوسرے رہیں گے، سب ختم، میرا، میں کمایا، میرا تھا، میرا، سب ختم۔ وہ چلتے ہی دوسرا اس کا، پھر دوسرا چوکیدار بن جاتا ہے۔ تو اس دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفا، بڑی پیاری مثال ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، بکری مری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کتنی قیمت میں خریدو گے؟ لوگ دیکھیں کہ دیکھیا کیا ہے، تو بکری، وہ بھی مری ہوئی، اس کی کون قیمت لگائے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ بکری ہے، سڑ رہی ہے، مری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا الدنیا جیفا، یہ دنیا بھی ایسی ہے۔ وطالبها کلاب، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دنیا کے پیچھے پڑھنے والے گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتے ہیں۔ جیسے اس بکری کو اب کون خریدے گا؟ اس بکری کو تو کتے نوچ کر کھائیں گے، وہ کتا حملہ کرے گا۔ اور دوسری چیز کتے کے اندر کہ وہ جب منہ ڈالتا ہے تو پھر دوسرے کو آنے نہیں دیتا، کھینچ کر تو دوسرے کو نہ ملے، پورا میں کھا جاؤں۔ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں الدنیا جیفا، دنیا بھی ایسی مردار کی طرح ہے، جس کا کوئی اہمیت نہیں، دنیا مردار کی طرح ہے۔ وطالبها کلاب، اس کے پیچھے جانے والے بھی کتے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں ایک بات کھٹکتی کہ مولانا دنیا میں تو رہنا ہے، کھانا بھی نہیں، تو کھانا ہے تو کمانا ہے، رہنا ہے تو گھر چاہیے، زندگی گزارنا ہے تو پانی چاہیے، اچھی زندگی گزارنا ہے تو کاروبار بھی کرنا ہے، تو بزنس بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، گھر بھی چاہیے، اس لیے کہ چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے، سواری چاہیے سفر کے لیے، تو موٹر سائیکل بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، بزنس بھی چاہیے۔ پھر اس حدیث میں ہے کہ اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے زیادہ امیدیں نہیں ماننا۔ ریٹائرڈ ہو گئے، کیا حالت ہے؟ بھلے الحمدللہ ریٹائرمنٹ مل گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، اب تک کام کر رہا تھا، اب فرصت ملی، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہے نا لمبی امید ہے۔ ارے آپ کو ریٹائرڈ اس لیے کر رہے تھے کہ اب ٹائم ہو گیا، جانے کا ٹائم آ رہا، ذرا کچھ تو بھی فکر کر لو۔ کام کرنے کا رہتا تو حکومت ہی لے لیتی تھی آپ سے کام، اب بس ٹینشن لے کے گھر میں بیٹھو، ذرا سکون سے بیٹھو۔ نہیں، انگلیاں کرنے کی عادت ہے، یہ بھی، وہ ملک کو جانا ہے، یہ ملک کو جانا ہے، وہ بلڈنگاں بننا ہے، یہ کر، امیدیں تھی کہ پوچھو مت۔ اب کون سی عمر؟ ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، جس میں حکومت بول رہی میاں آپ کا سارا ہو گیا، اب ذرا اللہ اللہ کر لیں گے، آخر کی زندگی سدھار لو، توبہ اللہ کرو، مسئلہ ختم کرو، مگر نہیں، امیدیں بہت جھل رہے ہیں، چمڑا لٹک گیا، تیرے سہرے کو دیکھنا ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا انہیں، اس کا سہرا دیکھ، ان کی شادی دیکھنا ہے ان کو،
تو یہ امید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبہ اتار کر بتایا کہ یہ اس میں لکیریں کھینچی، یہ لکیر تیری زندگی ہے ڈبے کے اندر، یہ لکیر فلاں ہے. ایک لمبی لکیر کھینچی جو ڈبے سے باہر ہے. فرمایا یہ انسان کی امید ہے، اور یہ ڈبہ اس کی موت ہے. موت پہلے آ جاتی، امیدیں ختم نہیں ہوتی. امیدیں لمبی، موت پہلے آ جاتی. لمبی امیدیں مت باندھو. لمبی امیدوں سے کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا زیادہ لمبی امیدیں رکھے تو اس کی سب سے پہلی جو نحوست وہ ہے طاعات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اچھے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. امیدیں زیادہ ہے نا تو اچھے کام بند ہو جاتے ہیں اس سے. اب جو بھی کام رہے ڈینجر رہتا ہے، خطرناک بن جاتا ہے. دوسری چیز، جس کو لمبی امیدیں لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ رشوت لینا شروع کر دیتا، سود لینا شروع کر دیتا. جیسے لمبی امید ہے، کیا ہوا؟ ارے اپن امپلائی تھے میاں، اپنے کو لون ملتا 10 لاکھ کا. ارے کیا کرتے چچا یہ عمر میں؟ اب گھر بنیں گے، آلریڈی گھراں ہیں داراں ہیں سب ہے، لیکن پھر گھر بنیں گے، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لاتے؟ بولے لون ملتا نا، لون ملتا نا. حلال ہے لون؟ لون حلال ہے؟ نہیں، اس سے بھی وہ اپنے کو تعلق ملتا. حرام ہو یا حلال، کہاں سے پیسہ ملتا سمجھ لو، ضرورت نہیں ہے وہ حلال ہے یا حرام، بس سمٹو، سمیٹتے جاؤ. کدھر سے ملتا راستہ نکالو. الدنیا جیفا وطالبها کلاب، یہی مطلب ہے اس کا کہ کتا جو ہوتا ہے نا پھر وہ حلال و حرام کی طرف نہیں ہوتا، کھینچتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا ہے. تو لمبی امیدیں باندھنے والا اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر اس کو خیال نہیں رہتا حلال کا حرام کا. مثال کے طور پر کوئی بولے فلاں جگہ پیسے لگائے تو زیادہ پیسے آ رہے ہیں فوراً. کیوں؟ کیا بزنس کر رہا ہے جس میں پیسہ وہ لگا رہا ہے وہ بزنس حلال ہے؟ نہیں نہیں بولے وہ سب تحقیق کئی کو پیسے آ رہے نا اس میں، لے لو سمجھو. یہ زیادہ امیدوں کی وجہ سے. آپ جس بزنس میں پیسہ لگا رہے پہلے یہ تو معلوم کرو کہ جہاں پیسہ لگایا جا رہا ہے، جس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، ان پیسوں سے کاروبار کیا ہو رہا ہے. مگر نہیں، امیدیں زیادہ ہے نا، اور حلال کاروبار رہا تو زیادہ ملتا بھی کہاں، اکثر و بیشتر زیادہ ٹیڑھے راستے میں ہی زیادہ پیسے آتے. لیکن لگا دو. کوئی ایپ آیا کہ اس ایپ میں پیسے انویسٹ کرتے ہی زیادہ مل رہے ہیں، فوراً انویسٹ کیے. کیا ہوا؟ ارے انہیں انویسٹ کرا اس کو 1 لاکھ روپے ماہانہ آ رہے، انویسٹ کرا اس کو 1 لاکھ ماہانہ آ رہے، میں بھی لگایا پیسے. وہ ایپ کہاں سے آیا ہے؟ ایپ والا کون ہے؟ کس جگہ وہ پیسوں کو لگا رہا ہے؟ کون سے کاروبار؟ نہیں، یہ ہے علماء نے فرمایا زیادہ امیدوں کا نتیجہ ہے کہ آدمی پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور امیدوں کو مختصر کرنا چاہیے. اچھا، اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ مولانا گھر بنانا غلط ہے کیا؟ ایک سوال آ سکتا ہے. آپ بولے زیادہ امیدیں مت کرو، گھر بنانا غلط ہے کیا؟ نہیں، بالکل صحیح. کاروبار کرنا غلط ہے؟ بالکل نہیں، کاروبار کرنا صحیح ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جیسا کاروبار کسی کا نہیں تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے وراثت میں جو وراثت تقسیم ہوئی مال، کلہاڑی سے سونے کے اینٹوں کو توڑ کر تقسیم کیا گیا. ہمارے پاس کتنا بھی کروڑ پتی رہے تو سونے کے بسکٹ رہتے، سونے کے اینٹ نہیں رہتے. لیکن صحابہ نے تجارت کی ہے. سونے کے اینٹ یہ برا نہیں ہے، بزنس کرنا برا نہیں ہے، تعمیرات کا بنانا برا نہیں ہے، کاروبار کا کرنا برا نہیں ہے. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کود جانا یہ برا ہے. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جدھر بولے ادھر ہاتھ ڈال دینا یہ برا ہے. یہاں سے نفع
فوراً ہاتھ ڈالے، یہاں سے نفع فوراً ہاتھ ڈالے، نہیں، یہ برا ہے۔ کاروبار انسان کو کرنا چاہیے، تمام انبیاء کی سنت ہے، کاروبار کرنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اندھا دھن بن کر، بالکل آنکھ بن کر یہ حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ بہت ہی انتہائی برا ہے کہ امیدیں اتنی باندھ لی کہ ایک زندگی تو کیا 50 زندگی بھی اس کے لیے بس نہ ہو، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ بہادر شاہ ظفر کا جو ہے شعر تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار، اتنی لمبی امیدیں کہ کوئی زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، تو امیدیں 2 دن کی اور 2 انتظار، اب ہوتا جب ہوتا جب ہوتا، ابھی پوترا پیدا ہوا ہے، اس کی دولت کو دیکھنا ہے، ان کو کہاں سے دیکھتے یہاں جوان اپنی دولت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو پوترے کی دولت دیکھنا ہے، اور وہ بھی پوترا سگا پوترا نہیں ہے، یہ بیٹے کا پوترا ہے، ان کی امید، اتنی امیدیں بھی بربادوں کے مسئلہ ہی نہ رہے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سبق یہی دینا ہے کہ اصل میں آج کل ایسے کاروبار شروع ہو گئے جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اس سے احتراز کریں، بزنس کیجئے، کوئی برا نہیں، کمائیے، کوئی برا نہیں، حلال راستے ہزاروں ہیں، چھوڑ کر شارٹ کٹ راستوں کی طرف مت بھاگیے، یہ صرف اس دولت کی طرح ہے جو پیر کے سج جانے پر اتنا موٹا پیر دکھتا، دیکھنے میں ایسا سمجھ میں آتا بہت موٹے ہو گئے، لیکن یہ سوجن ہے، یہ بیماری ہے۔ حرام راستے سے جتنے بھی لوگ ترقی کرتے، یہ وہی سوجن ہے جو پیر پر ہے، 2 دن کے بعد سوجن اتر گئی تو کوئی زمین نکل جاتی پیروں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ حلال کاروبار کی دعا کرنا، اللہ سے حلال راستوں کی دعا کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔